بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ حضرات نے قرآن کریم کی یہ آیتیں تو اکثر سنی ہی ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ بھی سنی ہوگی والنازعات غرقا۔ تو قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں الگ الگ طریقے سے موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ والنازعات غرقا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موت کا فرشتہ جسم کے اندر، رگوں کے اندر گوتا لگا لگا کے روح کو گھسیٹ کے کھینچ کے لے کے آئے گا۔ تو مرنا ہے، مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے، یہاں بیج جو ڈالو گے وہاں پر وہی کھیتی ملے گی۔ اس لیے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کیا ہے، کھیتی۔ تو یہاں جو بوگے آگے وہی کاٹو گے۔ تو موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں آسان ہیں، اور جو اس میں پھنس کے، الجھ کے، اٹک کے کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے آگے کی تمام منزلیں اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو قبر کے اندر تین سوال ہوگے، من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اگر ان کے جواب صحیح دے دیے تو پھر یہ قبر جو ہے اس کے لیے جنت کا ایک بہترین باغ بن جائے گی، حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس کے لیے جنت کے لباس اور بستر جو ہے اس کے نیچے بچھا دیے جائیں گے، لباس پہنا دیے جائیں گے، اور اس کو حکم ہوگا کہ اب تو سو جائے، قیامت تک کے لیے تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے اور قبر کے اندر ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے تو پھر جو ہے فی النار، دھدکتی ہوئی آگ میں یہ قبر بدل جائے گی، اور پھر جو ہے قبر اتنا دبائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف اس طریقے سے نکل جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تین سوال جو ہونے ہیں یہ عموماً سبھی سے ہونے ہیں، لیکن کچھ لوگ، کچھ اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں جن کو قبر کے ہر فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا، چاہے پھر یہ تین سوال ہو، چاہے دیگر عذاب ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہر طریقے کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں ان کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور شہید ہو جانے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جانے والے کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا، قبر کے فتنے کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو کہ اسلامک ممالک جو ہے، یعنی کہ جو اسلامی ملک ہے، اسلامی سرحدیں ہے، ان کی حفاظت کرتے کرتے اس کو موت آ جائے، اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور تیسرا سبب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو سورہ تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ پڑھتا ہے اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو ایک سبب تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا سبب جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ایک روایت آتی ہے کہ جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے انتقال کر جائے وہ بھی جو ہے قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تعاون کی بیماری میں، تعاون جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے جو وبا پھیلتی ہے، اس میں مبتلا ہو کے، یعنی کہ اس میں حکم یہ آیا ہے کہ جہاں تعاون پھیل جائے وہاں سے نہیں جانا، اور وہ اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے وہیں ٹک جائے، وہیں ٹھہر جائے، اور وہ اس بیماری میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک سبب یہ ہو گیا قبر کے فتنوں سے بچنے کا۔ اور تیسرا جو سبب ہے وہ سبب یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا ماہ رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں آئے
اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جائے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی، جیسے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون نقل فرمایا ہے کہ جس شخص کی موت رمضان کے ختم پر یا عرفہ کے وقوف کے بعد آئی یا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آئی، تو ایسے شخص کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اب یہ تو وہ اسباب ہے جن میں انسان یہ ادا تو کر سکتا ہے کہ بھائی جہاد میں چلا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی جب سے جو ہے اسلام لائے تب سے بھی، اور جب سے یعنی کہ اسلام نہیں تھا تب بھی جو ہے لڑ رہے تھے، تلوار چلا رہے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد جہاد میں ساری زندگی گزار دی، لیکن موت جب آئی تو بستر پہ آ رہی ہے۔ تو موت جو ہے اللہ کے راستے میں آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جمعہ کے دن انتقال کر جانا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کہ کل ملا کے موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس دن آئے، اس حالت میں آئے۔ لیکن قبر کے عذاب سے بچنے کے، قبر کے عذاب سے نجات کا جو طریقہ ہے وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ قبر کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ دھیان رکھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ نمبر دو، نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اور آخر یعنی کہ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد ہر روز الف لام میم سجدہ پڑھے پوری صورت، اور اسی طریقے سے سورہ تبارک الذی پڑھے۔ یہ آپ کا آخری عمل ہو، یہ آپ کا آخری عمل ہو۔ ایک روایت یہ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ جیسے ہی اس کی موت آئی ویسے ہی اس کو جنت کا مشاہدہ کرا دیا جائے گا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ قبر کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام بنائے، اور رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ یہ وہ اعمال ہے جن کو کر کے آپ جو ہے قبر کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم بھی قبر کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، ہم سب مسلمان قبر کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اب یہ قبر کا فتنہ آتا کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے، قبر کے اندر عذاب کیوں ہوگا اور اس سے بچا جائے گا یا نہیں۔ تو دیکھیے یہ ایسے اسباب ہے قبر کے عذاب آنے کے جس سے انسان بچ سکتا ہے، اس پہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہے بچنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک جگہ سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کی ہے۔ تو کہا کہ ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسی وجہ سے نہیں کہ جس سے بچ نہیں سکتے تھے، بلکہ بچ سکتے تھے۔ ایک تو چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو مسلمان آپ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے، 90% مسلمان غیبت اور چغلی اور بہتان لگانے میں لگے ہوئے، تو قبر کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پیشاب کرنے میں آج مسلمان احتیاط نہیں کرتا، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے اور نکل لیتا ہے۔ عورتوں کی اس سے بھی بری حالت ہے، چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا اوپر، کہہ دیتی ہے چھوٹا بچہ ہے ابھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا، ماں کا دودھ پیتا ہے، پیشاب پاک ہے۔ عقل کی اندھی عورتوں، کم سے کم شرم تو کرو، خدا کا خوف کھاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی پیشاب کو پاک بتا رہی ہو، جس کی حرمت جو ہے اتنی روایتوں میں آتا ہے، قرآن کریم جس کے اوپر شاہد ہو جائے یہ ناپاکی ہے۔ ناپاکی کو آپ پاک کرنے کی عقل جو ہے بالکل مت ماری گئی عورتوں کی۔ تو اس لیے جو ہے عورتوں کو خاص بات میں اس میں دھیان رکھنا چاہیے، عورتوں کو خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بچہ پیشاب کر دے تو کپڑے بدلے اور اپنے بدن کو پاک رکھے، ورنہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو قبر کے فتنے میں، قبر کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ جس بچے نے پیشاب کیا ہے نا چھوٹے سے، اس کا کوئی قصور نہیں گنوائے گا وہاں پر۔ آپ کہنا کہ یا فرشتوں کو کہ میرے بچے نے پیشاب کر دیا تھا اس لیے جو ہے، تو وہاں یہ سوال ہوگا کہ جب پیشاب کیا تھا تو پھر دھویا کیوں نہیں؟ پاک کرنے کا بھی تو طریقہ بتایا تھا نا شریعت میں، لیکن آپ تو پیشاب کو ہی پاک بتانے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے عقل کا استعمال کرے اور اپنی عقل کو درست رکھے، اور پھر جو ہے پیشاب سے بچے۔ تو مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی جو ہے پیشاب کے قطرات سے، چھینٹوں سے بچے،
پیروں پہ بھی چھینٹے پڑتے ہیں، کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑتے ہیں، استنجا کرنے میں بھی احتیاط کرے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قبر کے فتنے سے بچنے کے جو اسباب ہے میں نے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔